انسان نے ہمیشہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کہانیوں کا ساتھ لیا ہے. کچھ لوگ اسے قدرت کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ماں، لیکن میں اسے سسٹم کہتا ہوں. اور سسٹم کا صرف ایک ہی قانون ہوتا ہے کہ جو ایوالو نہیں کرتا وہ ختم ہو جاتا ہے. تم لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں بہت ظالم انسان ہوں، لیکن میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں. جب گاؤں شہر میں بدلتے ہیں، جب جنگلوں کو روڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جب مٹی کے گھروں کو شیشوں کے محلوں میں بدل دیا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنا ہیریٹیج کھو دیا، افسوس. لیکن میں کہتا ہوں ہاں، دس از دا ریئل پروگرس. یہ رونق، یہ رنگ، یہ روایات، یہ سب تب تک اچھا لگتا ہے جب تک یہ فائدہ دے. اور جیسے ہی یہ فائدہ دینا ختم کر دیتا ہے تو ان کا رومانٹک ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے. مدر نیچر. مدر نیچر. ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا جذبات پہ چلتی ہے؟ ارے نہیں، دنیا نمبرز پہ چلتی ہے. رپورٹس، فورکاسٹ، گروتھ، اور ان سب میں کہیں بھی رحم کا کوئی کالم نہیں ہوتا. ہاں، آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت ظالم انسان ہوں، لیکن میں وہ ہوں جو تم سب بننا چاہتے ہو لیکن کہہ نہیں پاتے. کیونکہ میں تمہاری خاموشی کو ایک خاص قسم کی یوٹیلٹی میں بدل دیتا ہوں، تمہاری خوبصورتی کو ریسورسز میں بدل دیتا ہوں، اور تمہاری قربانی کو خاص قسم کے گروتھ ریٹ میں. کیونکہ میں اپنی مصنوعی دنیا کا خالق ہوں. پھر سے میٹنگ میں لیٹ ہو گیا. ترقی کی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے. لوگ اسے دھواں کہتے ہیں، پولوشن کہتے ہیں، لیکن میں اسے منافع کہتا ہوں. مدر نیچر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے یہ پھول، یہ ہوائیں، یہ جھیلیں، یہ بہت کوئی رومانٹک چیزیں ہیں؟ ارے یہ میرے لیے ایک را مٹیریل ہے. اور آپ کی یہ جو نیلی وادیاں ہیں، یہ میرے لیے خاص قسم کی ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ ماں ہیں؟ ارے لوگوں نے اپنی ترقی کا سفر تب شروع کیا تھا جب انہوں نے اپنی ماں کی گود چھوڑ کر زمین پر چلنا سیکھا تھا. اور مدر نیچر، مجھے نا یہ نیچرل بیوٹی آپ کی بالکل اچھی نہیں لگتی بھائی. بہت انپریڈکٹیبل ہے، کبھی بارش، کبھی دھوپ. ہمیں کنٹرول چاہیے، کنٹرول کلائمیٹ. ہاں، میں نے اپنے دفتر میں اپنے ایئر کنڈیشن میں سارے موسموں کو قید تو کر لیا ہے. اور ایک بات بتاتا چلوں، اب تو سورج بھی میری اجازت کے بغیر نہیں نکلتا، کیونکہ میری فیکٹری کا دھواں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ روشنی کب نیچے آئے گی اور کب نہیں. ہاں، مدر نیچر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں اس دنیا کو گندا کر رہا ہوں؟ میں اس دنیا کو گندا نہیں کر رہا، میں تو بس اپ گریڈ کر رہا ہوں. دیکھیں، یہ مٹی، کیچڑ، یہ سب پریمیٹیو چیزیں ہیں. ہمیں سیمنٹ چاہیے، کنکریٹ چاہیے. اور آپ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں ضرورت ہوں، اور ہمیں نئی دنیا میں داخل ہونے کے لیے پرانے بتوں کو توڑنا پڑے گا. اور انسان نے مٹی کو چھوڑ کر آسمان کو چنا ہے.
और आसमान पर जाने के लिए मिट्टी को पांव तले रौंदना बहुत जरूरी है। बस बहुत हो गया। मदर नेचर, मैं जो अपनी नई एस्थेटिक दुनिया बना रहा हूं उसमें बहुत खास किस्म के कलर्स हैं, और हमें ये आपके जैसा ये ब्लैंड कलर बिल्कुल नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू एड सम कलर्स। यस, कलर्स। हम मदर नेचर को रंगों से भरेंगे। ये रहा रंग, ये रहा रंग। अब आप लोग इसे पोल्यूशन कहें या जो भी कहें, हम तो इसे अपनी नई दुनिया के एस्थेटिक्स कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी नई दुनिया को टू मच पोल्यूशन, नथिंग शुड गेट टू माई हैंड्स। सो जहर, अरे ये जहर नहीं है, ये आप पर लगेगा तो ही तो मेरे बैंक में डॉलर्स बनकर गिरेगा। और हां, आप जानती हैं कि आपके साथ जो होना है वो हो जाए, लेकिन मेरी स्टॉक मार्केट का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। मदर नेचर, कभी आपने देखा है गलियों में पैदा होते बच्चों को? ये मेरी जीत है, क्योंकि इन्हें अब आपकी जंगल की खुशबू नहीं बल्कि मेरे पेट्रोल की बू पसंद है। उनके अंदर एक ऐसा खास किस्म का कंज्यूमरिज्म भर दिया है कि उन्हें अब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि मेरा इंटरनेट चाहिए। उन्हें सांस लेने के लिए हवा भी नहीं चाहिए बल्कि खरीदने के लिए मेरा ब्रांड चाहिए। नई दुनिया बनाऊंगा, स्टैटिक वर्ल्ड। अरे क्या हुआ? मदर नेचर, आप तो रोने लग गई। अरे रोना बंद करें। देखिए, आपका यहां से जाना एक वो क्या कहते हैं कॉर्पोरेट जुबान में, एक स्टैटिस्टिकल नेसेसिटी है। मैं कोई जालिम नहीं हूं, मैं कोई कातिल नहीं हूं। मैं तो रीडिजाइनर हूं, एक नई दुनिया का रीडिजाइनर। मदर नेचर, एक मिनट, मैं अपनी नई दुनिया देख रहा हूं। बिल्डिंग्स, मुनाफे से भरी दुनिया, बिटकॉइंस, डॉलर्स। मदर नेचर, आपको जाना पड़ेगा। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही कि आपके इकोसिस्टम से ज्यादा मजबूत तो मेरा ईगो सिस्टम है, क्योंकि मैं जिस मस्नूई दुनिया को बना रहा हूं उसके अंदर मैं किसी भी किस्म की नेचुरल चीज नहीं रख सकता। हां, जब हम मीटिंग्स में बैठते हैं तो आप जैसी ये जो चीजें जितनी भी हैं, इनको हम सब कहते हैं कि ये कोई कोलेक्टरल डैमेज है। और आखिर में मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये रोने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। आपने किसी एलीट की नई दुनिया बनाने में अपना किरदार अदा किया है, बिकॉज एट द एंड इट्स जस्ट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस।
Hi everyone, thank you so much for waiting with us and seeing our performance. Because this performance was directed by Salman, so I'll ask Salman to set the context of the performance as well. السلام علیکم خواتین و حضرات. جب ہمیں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم کوئی ایسا ڈائلاگ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو ہماری مدر نیچر ہے، ہماری ہوا، ہمارے دریا، ہمارے درخت، اس طرح کی ساری، کبھی ان چیزوں کو شاید کبھی زبان نہیں ملی. اور جب ہم اس سارے پروسیس میں تھے کہ کس طریقے سے ان کا جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو نوحہ ہے وہ عوام تک رکھیں، تو وہ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ مدر نیچر کو رقص کی زبان دی جائے. کیونکہ ہمارے آس پاس جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہوا رقص میں ہے، پہاڑ رقص میں ہے اور درخت رقص میں ہے. تو ان سارے حوالوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی. اور باقی جو کارپوریٹ کلچر ہے یہ کسی خاص قسم کا کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں ہے. اٹس جسٹ کہ جو بزنسز ہیں، جو ہماری کنسٹرکشنز ہوتی ہیں جس طریقے بھی، تو جو مدر نیچر کے ایکسپینس پہ جس طریقے سے وہ ہوتی ہیں، تو اس چیز کے المیہ کو بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے ایک چھوٹی سی. آئی ہوپ یو لائک دا پرفارمنس. اور اس سارے آئیڈیا کو امیجن کرنے میں آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دا مینجمنٹ آف واو اینڈ آلسو علیزہ خالد، جس طریقے سے وہ میرے ساتھ رہی ہیں شروع سے لے کے اب تک، اور جس طریقے سے میرے سارے آئیڈیا کو انہوں نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ جو کیا ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو گائز, ٹو ہر اینڈ ٹو دا مینجمنٹ آف واو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.